نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 پر پہنچے ہوئے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب، لیکن اصل میں یہاں پہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، یاد کرو جب، ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ کسی ماضی میں کوئی بات ہوئی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عید ڈالتے ہیں، اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب یہ ہوا تھا۔ تو جب اخذنا اخذا ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اور اخذا جو ہے اس کے تھوڑے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ کبھی بنا لیا بھی اس نے پڑھا ہے ہم نے اس کا مطلب، اور کبھی ہم نے اس کا مطلب پکڑ لیا بھی کیا ہے۔ تو لینا، تو اس کے نا معنی جو ہے تھوڑے چینج ہوتے رہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے امزا خا را، تو اس کے معنی احاطہ کرنا، مواخذہ کرنا، اللہ کی پکڑ کو بھی کہتے ہیں، قبول کرنا، بنا لینا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ مختلف اوقات پر ہم نے یہ معنی پڑھے ہیں۔ تو یہ جب جس طرح سے ہم کوئی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ معنی فٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں جن کے معنی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ماحول سے کہ کس ماحول میں کس طرح استعمال ہوئے، تو الفاظ تھوڑے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اذ اخذنا، جب لیا، یہاں پر لیا کے معنی میں، وعدہ لینے کے معنی میں، اخذنا ہم نے کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ اخذا کا معنی لیا، نا کا مطلب ہم نے، جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق بھی آپ نے کئی بار پڑھ لیا ہے، وثاقہ سے ہے، واو تا قاف، وثاقہ مضبوط، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ تو میں وثوق سے بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں پکی بات ہے، مجھے پورا یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو میثاق کا مطلب پکا عہد، جس کو جیسے کسی سے وعدہ لینا، پکا قسم کر کے، قسم سے لے کر وعدہ کرنا، پکا وعدہ کرنا تاکید کے ساتھ۔ تو جب لیا ہم نے میثاق تم سے ہم نے پکا عہد لیا، لا نہیں، کس چیز کا عہد لیا تھا؟ لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے۔ تم کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ تا سے، تم، یہ فعل مضارع ہے، اور واو نون کا مطلب جمع ہے، یعنی کہ یہ سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ نہیں تم بہاؤ گے، لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے۔ سفقہ سین فا قاف، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سفاق قاتل جو بہت بے رحم قاتل ہو، جو خون بہانے والا، اس کو سفاق، بڑی سفاقی سے وہ خون بہاتا ہے۔ تو خون بہانے کے معنی میں آتا ہے سفقہ۔ جب تم نہیں بہاؤ گے دماءکم، دماء دم کی جمع ہے، اور دم آپ کو پتہ ہے ہم جب حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو دم دینا پڑتا ہے۔ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ اس دم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جانور کا خون بہانا پڑتا ہے، ایک جانور کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے دم کہتے ہیں۔ تو دم کی جمع دماء، دم کا معنی خون، اور یہ جمع ہے اس کی، دماءکم،
اپنے خون، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گے، تو اس کا مطلب اپنے خون نہ بہاؤ گے کہ کیا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کا، اپنے جو دوسرے بنی اسرائیل جو اللہ کے ماننے والے اور بھائی ہیں تمہارے، تم ان کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا اور نہ تخرجونا، نہ تم نکالو گے، خرجہ سے ہے خارج ہونا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں خارج ہونا یعنی کہ باہر نکلنا، تخرجونا تم نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو، یہاں پر ہونا چاہیے تھا ان انفسہم، ان لوگوں کو، ان کی جانوں کے، ان کو نہ نکالو گے تم، ان نفوس کو، ان لوگوں کو نہ نکالو گے، لیکن اپنے لوگوں کو نہ نکالو گے، تم اپنے نفسوں کو نہ نکالو گے۔ تو یہاں پر اپنے لوگ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والے تمہارے دوسرے جو یہودی بھائی ہیں، جو دوسرے اہل کتاب ہے، تم ان کو نہیں نکالو گے، من کہاں سے نہیں نکالو گے، من سے دیارکم تمہارے گھروں سے، دار کی جمع ہے دیار، تم اپنے گھروں سے ان کو نہیں نکالو گے، ثم پھر اقررتم قرار کیا تم نے، اقرار اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہ تھے، شاہد ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، شہادت اردو میں کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے گواہی، تو شہادہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، کسی چیز کو دیکھنا، تو گواہی دینے کے لیے بھی انسان جب گواہی دیتا ہے، جب کہیں پر حاضر ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ ایسا ہی ہے، تو تم گواہی دیتے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے تم گواہی دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو تورات میں پڑھتے ہو یہ حکم، اور تم کو پتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ تورات میں وعدہ لیا ہوا ہے، تورات میں تم کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی نہیں کرو گے، اور جب ایک دوسرے کے گھروں سے بھی زیادتی کر کے نہیں نکالو گے، یہ تم کو پتا ہے، یہ احکامات تم سے لیے گئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے 4 چیزوں کا احکام دیا گیا تھا ان کے آپس کے تعلقات کے بارے میں، کہ تمام بنی اسرائیلی، تمام ان کو مسلمان ہی، اللہ نے تو مسلمان ہی کہا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے رسول کی شریعت کو مانتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ اس کا خون بہائے گا، نہ اس کو زیادتی کر کے اس کے گھر سے نکالے گا، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ کسی اور کے ساتھ کی مدد کے ساتھ نہیں ملے گا، اگر کوئی اور کسی مسلمان پر زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی کرنے والے کی مدد نہیں کرے گا کوئی دوسرا مسلمان۔ اور چوتھا وعدہ یہ تھا کہ اگر مسلمان غیر مسلم کے قید میں آ جائیں گے تو تم ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑا لو گے، ان کو قید میں نہیں رہنے دو گے۔ یہ 4 وعدے لیے گئے تھے، اور یہ اللہ کی شریعت شروع سے ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک اپنے باہمی دوستی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا آپس کا تعلق ایسا ہے، تمام مسلمان جسے گویا کہ ایک جسم ہے، امت مسلمہ ایک جسم ہے، تو اب ایک جسم میں اگر کسی اعضاء کو بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو تکلیف لگ جاتی ہے، تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو فیل کرتا ہے، تو اسی طرح امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، تو یہ اور حج وداع کے طور پر موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری یہ خون ایک دوسرے پر اسی طرح، تمہارے مال جان اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح کہ اس جگہ کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ مسلمان نہ تو کسی دوسرے مسلمان کو جانی نقصان دیتا ہے،
نہ اس کو مالی نقصان دیتا ہے، نہ اس کی عزت کو خراب کرتا ہے اور نہ اس کے دین کو خراب کرتا ہے. یعنی مسلمان بھائی ہوتے ہیں. تو یہی چیز ان لوگوں سے بھی کہی گئی تھی. تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے پکا عہد لیا گیا تھا اور تم کو معلوم ہے، تم کو تورات میں پتا ہے کہ یہ حکم ہے تمہارے لیے. تو پھر تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے پھر انتم. اب یہ جو پھر ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم وہی لوگ ہو. انتم ہاؤلائے، انتم یہاں ضروری نہیں تھا، لیکن جیسے انتم کو آگے لانے سے حسر ہو گیا کہ تم وہی لوگ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کرتے. تو یہاں پر بھی انتم زور دینے کے لیے آیا کہ تم ہاؤلائے وہی لوگ ہو. تقتلون یعنی تمہارا وہ حال ہے ان کے تم قتل کرتے ہو. تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں کو قتل نہیں کر، انسان اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا بلکہ تم انفسکم کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. تم سب بھائی ہو پھر بھی تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو. خرجہ سے ہے خارج ہو جانا، نکل جانا، اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو. فرقہ سے بنا ہوا ہے فرق کرنا یعنی جدا کرنا. تو فریق کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ ایک گروہ سے دوسرا گروہ جب الگ ہو جاتا ہے تو اس کو فریق کہتے ہیں. اور کچھ لوگ جیسے اگر ملے ہوئے تو اس کو جماعت کہتے ہیں، لیکن فریق ایسا گروہ ہوتا ہے جو دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. تو تم ایک گروہ کو نکالتے ہو منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. تو تم نے اس وعدے کے بعد تمہارا ایکشن کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے کہ تم ان کو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان کو قتل کرتے ہو. تظاہرون اور تم ظہرا کمر کو کہتے ہیں، اور تظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پشت پناہی کرنا. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا پشت پناہی، تو کمر کا نام دیتے ہیں. تو پشت پناہی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا. لیکن جب تظاہرون اعلیٰ آ جائے تو اس کے خلاف کسی کی مدد کرنا. اگر تظاہرون بہم تو ان کی مدد کرتے ہو، تظاہرون علیہم تو ان کے خلاف تم دوسروں کی مدد کرتے ہو. یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ. تو تظاہرون جب اعلیٰ کے بعد اعلیٰ آتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کس کے خلاف تم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے، تم ان کو ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہو. بالاسم ساتھ گناہ کے. اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ، ایسا گناہ جو کہ اسم کا معنی ہوتا ہے کہ سست ہو جانا اصل میں. ٹھیک ہے، سست ہونا، پیچھے رہ جانا. تو یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان اچھے کاموں سے پیچھے رہ جائے، نیکیوں سے پیچھے رہ جائے. جن برے بات چیزوں کی وجہ سے انسان نیکی سے پیچھے رہ جائے اس کو ایسا گناہ جو کہ انسان کو پیچھے کر دے. ورنہ گناہ کے لیے دوسرے بھی الفاظ آتے ہیں. تو یہ اس گناہ یہاں پر اسم کیوں آیا ہے؟ دیکھیں، جب مسلمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو پوری قوم پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مجموعی طور پر تمام امت کا نقصان ہوتا ہے، تمام مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اسم کا لفظ یہاں پر آیا ہے، سمجھے. تو تظاہرون علیہم اس میں تم گناہ کرتے ہو ان کے ساتھ اور ان کو پیچھے کر دیتے ہو، یعنی تم اپنے آپ کو ہی پیچھے کرتے ہو. والعدوان اور تم زیادتی کرتے ہو. عدو کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ جس سے دوسروں پر برا اثر آئے. ٹھیک ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا. چلے الحمدللہ منیہ آ گئی. تو یہ اس کو زیادتی عدوان کہتے ہیں. ایسے گناہ جس کا اثر دوسروں کو پڑتا ہو وہ عدوان ہوتی ہے.
تو تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بھائیوں کے خلاف تم دوسروں کے ساتھ مل کر ان اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، ان سے خون بہاتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 باتوں کا منع کیا گیا تھا تم کو، 4 باتوں کو منع کیا گیا تھا، تو 4 میں سے تم 3 باتیں کر رہے ہو، ان کے ساتھ 3 گناہ کر رہے ہو. تم سے کہا تھا اپنے مومن بھائیوں سے کہ کو قتل نہیں کرنا، تم سے کہا گیا تھا اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو گھر سے مت نکالنا، اور تم سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے مومن بھائیوں کے مقابلے میں کسی کی مدد مت کرنا کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر تم اپنے بھائیوں کو تکلیف دو. تو یہ تینوں ظلم تم کر رہے ہو، حالانکہ تم سے منع کیا تھا. لیکن تم کیا نہیں کرتے ہو؟ تم کون سا حکم مان رہے ہو؟ آگے بتایا جا رہا ہے. وَإِن، اور اگر، یا تو آنا، عطا سے ہے آنا، یا تو وہ آئے، اور یہ جمع ہے کیسے پتا چلا؟ واو سے. وہ آئے کم تمہارے پاس، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، اسارا اس حال میں کہ وہ قیدی ہے، یعنی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو تمہارے کچھ جو اہل کتاب ہیں، کچھ یہودی جو قید میں آ جاتے ہیں مشرکین کے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اسارا جو ہے اسیر کی جمع ہے، اسیر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اسیر کا مطلب کسی کا قیدی. شاعری میں کہا جاتا ہے زلف کا اسیر ہو جانا، یعنی کہ کسی عورت کے عشق میں پھنس جانا بالکل. تو یہ اسارا اسیر کی جمع ہے. اسارا جب قیدی بن کر جب آتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تو فادو سے فدا جو ہے فدیہ دینا، قیمت دے کے قیدی کو چھڑانا. تو تم کیا کرتے ہو؟ ان کے قیمت دے کر ان کا جرمانہ ادا کر کے تم ان کو چھڑاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو 4 حکم دیے تھے. پہلا حکم یہ تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے جنگ نہیں کرو گے. دوسرا حکم یہ تھا ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو گھر سے نہیں نکالو گے. تیسرا حکم یہ تھا کہ کسی اور دوسری قوم کی مدد نہیں کرو گے اپنے بھائیوں کے خلاف. اور چوتھا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی غیر مسلم کی قید میں آ جائے گا تو تم اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑاؤ گے. 4 حکم میں سے 3 حکم تو تم نے نہیں مانے، تم نے اپنی من مانی کی. لیکن جب تمہاری اس من مانی کی وجہ سے، تمہاری زیادتی کی وجہ سے تمہارے کچھ آدمی قید میں آ گئے، تو تم نے کیا کیا کہ اب تم کو اچانک سے تورات کا حکم آیا کہ وہ ہمارے آدمی تو قید میں آ گئے، اور ہم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی تمہارا مسلم بھائی قید میں آئے تو تم اس کو رہا کرنا، اس کا فدیہ دے دینا. تو اب تم چلے ہو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ تم اگر پہلے سے ہی اللہ کی بات مانتے، تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرتے، آپس میں جنگ نہ کرتے، تم ان کو گھر سے نہ نکالتے، ان کے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کرتے، تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ تم کو اب ان کو جا کے رہا کرنا ہے. تو اب یہ کام کرنے میں ان کی ظاہری بات ایک بڑائی ثابت ہوتی تھی کہ وہ ہم تو بڑے کیا کہتے ہیں فیاض ہیں، ہم تو بہت زیادہ جنرس ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیتے ہیں اور ہم ان کو جیل سے چھڑاتے ہیں. تو جہاں ان کی ناموری تھی، جہاں ان کو بڑا نام ہونا تھا، وہاں پر وہ اللہ کی بات مانتے تھے، اور جہاں پر ان کو اپنا ذاتی سیٹسفیکشن اس چیز میں ملتا تھا کہ دشمنی نکالنا، جھگڑنا، لڑنا، تو اس میں وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، تم پر تو میں نے حرام کیا تھا، وَهُوَ، اور وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم، تم کو پہلے ہی سے اخراج ان کا نکالنا، ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تو تم نے وہ سب تو کیا، جنگ بھی کی، ان کو پکڑا بھی، ان کو گھروں سے بھی نکالا، اور اب جا کے تم بڑے بن کے فدیہ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے بھلا، کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ صرف اس کو مطلب ہوتا ہے کیا، پس
तुमिनूना तुम ईमान लाते हो, बिबाद बाज के साथ, अल किताब यहाँ तौरात के मतलब में है। क्या तुम तौरात के कुछ अहकामात को मानते हो, उस पर ईमान लाते हो, व तकफुरूना और तुम कुफ्र करते हो, कफरा कुफ्र करना, तुम कुफ्र करते हो बिबाद बाज के साथ। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अमल नहीं किया कुछ अहकामात पर, कुछ पर अमल किया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किताब के तुम बाद हिस्से पर ईमान लाते हो, बात पर नहीं लाते हो। तो मतलब ये है कि किताब पर तो मानते थे कि तौरात तो हमारी किताब है पूरी, लेकिन चूंकि इनके बाद अहकामात पर अमल करते थे, बाद की खिलाफ वर्जी करते थे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुमको ईमान ही नहीं है पूरी किताब पर, सिर्फ बाद हिस्सों पर ईमान है और बाद पर नहीं है। तो ये बात सोचने वाली है कि कुरान अल्लाह की किताब पर अगर हम पढ़ते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, पूरी का पूरी बात पर, तमाम अहकामात पर अमल नहीं करते, तो अल्लाह के नजदीक कैसा है, जैसे हमने पूरी किताब पर ईमान ही नहीं लाए हम, ठीक है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने तो पूरी किताब पर ईमान ही तुम्हारा नहीं था, तुम तो कुफ्र कर रहे थे बाद चीजों के साथ और बाद पर ईमान लाते थे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाए फमा, तो क्या, ये माँ जो है ना के मानी में नहीं, तो नहीं, जजाओ माँ जो है कभी नहीं का मानी देता है, कभी क्या का मानी देता है, ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, और ये वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आ जाता है। तो नहीं, जजाओ, जजा कहते हैं बदला किसी चीज का, तो जजा नहीं है, बदला नहीं है, मिन मन जिसका, जो के या फालू करता है, जाने का ये अमल जो करता है कि किताब के बाद चीजों पर अमल करता है, बाद चीजों पर नहीं अमल करता, अल्लाह के बाद अहकामात को मानता है, बाद को जुटला देता है, नहीं मानता, तो उसके जजा क्या है, उसका बदला क्या है। तुम में से जो लोग ऐसा करते हैं उनके बदला क्या है, इल्ला सिवाय ये के खिज़्युन कहते हैं रुसवाई, तो रुसवा होना, फिर दुनिया में, हयाती दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रुसवा करता है जो कि अल्लाह के बाद अहकामात को मानते और बाद को नहीं मानते, बाद का इनकार कर देते हैं, उनके खिलाफ वर्जी करते, चाहे अमल से इनकार करे चाहे जबान से इनकार करे। अगर इंसान जबान से ना इनकार भी करे लेकिन अगर अमल नहीं करता उन पर, तो ऐसे ही है जैसे वो इनकार कर रहा है। तो फिर ऐसे लोगों की सजा क्या है कि दुनिया में उसे रुसवाई मिलती है, वह यौमुल क़यामत, और क़यामत के दिन युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे, इला तरफ, अशद जो है अकबर के वजन पे है, अशद का मानी है, इसमें तब्दील है, ये इसमें मुकाबला होता है, तो ये शदीद तरीन, अशदीद आजाब, शदीद तरीन आजाब आखिरत में इसको मिलेगा। यानी कि देखिए ये बहुत बड़ी डरने वाली बात है, ठीक है, कि अल्लाह के बाद अहकामात को मानना, बात को ना मानना, इसकी सजा यहाँ बता दी गई कि दुनिया में भी अल्लाह ऐसे लोगों को रुसवा करता है और क़यामत के दिन शदीद अज़ाब भी मिलेगा उसको। अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, अन और माँ, दो अल्फाज, अन से माँ जो, दामनून तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला का यहाँ ये कहना कि अल्लाह गाफिल नहीं है जिससे तुम अमल करते हो, तो मतलब क्या है कि तुम समझते हो, जब तुमने 3 अहकामात के खिलाफ वर्जी की, चौथे पर अमल किया और तुम बड़े खुश हो गए कि ओ तुम तो बड़े पाकबाज लोग हो, तुम बड़े किताब के मानने वाले हो, तो ये तो तुम्हारी खाम ख्याली है, क्योंकि अल्लाह गाफिल नहीं है। जो तुमने 3 चीजों की तरफ से तो तुमने मुंह मोड़ लिया, चौथा काम कर लिया और तुम खुश हो गए कि हम बड़े दीनदार लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला कोई गाफिल नहीं है जो तुम अमाल करते हो। अभी आयत का कुछ पस मंजर है, ठीक है, इसकी कुछ हिस्ट्री है कि ये आयत क्यों आई। तो इसमें खुलासा इसका क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए हिजरत करके, तो वहां पर
3 कबाइल यहूदियों के मौजूद थे और 2 कबाइल मुशरिकीन अरब के थे, ठीक है। तो जो यहूदियों के कबाइल थे उनके नाम थे बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैजा। और जो अरब के कबाइल थे उनका नाम था औस, एक का नाम औस था, एक का खजरज था। अच्छा, औस और खजरज जो थे उनके दरमियान एक पुरानी दुश्मनी की वजह से जंगें होती रहती थी, ठीक है। मुसलसल थोड़े दिन के बाद फिर जंग छिड़ती थी, थोड़े दिन के बाद फिर जंग छिड़ती थी। एक पुरानी दुश्मनी थी जो इन 2 कबाइल के अंदर चली आ रही थी, जो कि जनरेशन से जनरेशन चली आ रही थी। हर थोड़े दिन के बाद इनमें जंग हो जाती थी। अच्छा, यहूदियों के जो 3 कबाइल थे तो उन्होंने क्या किया था कि 2 कबीले जो थे बनी कैनुका और बनु नदीर, उनकी दोस्ती जो थी वो खजरज के कबीले से थी। यानी जो अरब का एक कबीला था उनकी दोस्ती यहूदियों के 2 कबीलों से थी और वो एक दूसरे के हलीफ बने हुए थे। हलीफ क्या होता है? हलीफ मतलब हल्फ उठाना कि तुम्हारी किसी से जंग होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यानी कि ये पुराना सिस्टम था, हल्फ बना लेते थे। यहाँ भी आजकल ये अलाइज कहते हैं ना कि हमारे अलाइज ये है, हमारे अलाइज ये है। आपको पता है जंगे अजीम हुई थी तो जब यहाँ पर जब हमने देखा था कि बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ ग्रुप बन गए थे, तो ये हलीफ, इनको हलीफ कहते हैं। तो ये सिस्टम था उनका भी कि बनु कैनुका और बनु नदीर 2 यहूदी कबीले जो थे वो अरब के खजरज कबीले के दोस्त हलीफ थे। और जो दूसरा एक कबीला था, तीसरा कबीला जो बनु कुरैजा का था, वो अरब के औस कबीले से हलीफ था। अब ये औस और खजरज की जंग छिड़ती तो ये यहूदी भी अपने अपने हलीफ कबीले की तरफ से लड़ने के लिए निकल आते थे। फिर जाहिर बात है कि वो यहूदी को मार रहे थे, बिकॉज कुछ यहूदी उस फौज में थे, कुछ यहूदी इस फौज में थे, तो वो एक दूसरे को मारते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, उनके घरों से निकालते थे। जो गलबा पा लेता था वो उनके घर बार छीन कर उनको बेघर कर देता था, उनको कैदी बना लेता था। अब जब कैदी बन जाते थे तो फिर यहूदी क्या कहते थे आपस में कि ये तो हमारा यहूदी भाई है और हमें तो तौरात में कहा है कि यहूदियों को तुम कैद से छुड़ा लो, तो वो जाके फिदिया जमा करके उनको कैद से निकलवाते थे। ये इनका एक बस इनकी रस्म चली आ रही थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये इनको इस बात पर टोका कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम समझते हो तुम बड़े दीनदार हो, लेकिन ये क्या तरीका है तुम्हारा। तो फिर यहाँ पर हमारे लिए, मुसलमानों के लिए क्या सोचने की जरूरत है कि देखिए हमें सारी बातें जो भी बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है कि हम उनसे सबक सीखे। और आज आपको पता है मुसलमानों के क्या हालात है कि मुसलमानों का एक मुल्क किसी दूसरे कौम की दोस्ती में अपने मुसलमान मुल्क से दूसरे भाई मुसलमान मुल्क से जंग करता है, उसके साथ ज्यादती करता है। मिडिल ईस्ट में मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला चला आ रहा है। तो देखिए मुसलमान आज किस बुरी हालत में पहुंचे हुए हैं, और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमान आपस में जंगे करते चले जा रहे हैं अल्लाह की, जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते और दुश्मनों के साथ मिलके, यहूदी या ईसाई के साथ मिलके हम अपनी मुसलमान कौम पर, मुसलमान मुल्क पर हम जंग नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें मुसलमान कर रहे हैं और अल्लाह ताला मुसलमानों को इनके दीन पर चलने की तौफीक देके हम इस तरह की चीजों से बचे। और ये जो फिदिया, ये जो रुसवाई है, ये जो मुसलमानों का डाउनफॉल है, इसी वजह से है। और दूसरा एक इंडिविजुअल हुक्म, वो तो मुल्की तौर पर है, लेकिन इंडिविजुअली हमको क्या सीखना है कि देखिए कुरान में जब हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म हमारे लिए वाज़ेह हो जाता है, वो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें पूरी। हदीस से कोई हमें फर्ज बात पता चल गई, हमें ये काम करने का है तो हमें उस पर अमल करना है। सही हदीस हो या कुरान हो, हमें दीन को पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करनी है।
آج ہم مسلمان اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہر انڈیویجول اگر دیکھے تو کتنی باتیں جو ہم دین کے مطابق نہیں کر رہے، ہم اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے پورے دین کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، کیا ہم کو دیکھ کے لوگوں کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کا طور طریقہ، رہنا سہنا، بات، اخلاق، ہر چیز مسلمان کی طرح ہے، کیا ہم پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں ہر انسان، ہر مسلمان کا اخلاق وہ بہترین اخلاق نظر آتا ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا حلیہ ایسا نظر آتا ہے جیسا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تمہیں ایسا اپنے آپ کو ایسا حلیہ رکھنا ہے، ایسے کپڑے پہننے، ایسا جسم رکھنا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں ہم مان رہے ہیں؟ اور قرآن و حدیث کے ہر حکم کو ماننے کی پوری کوشش کرنا، یہی ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو اہمیت دیں کہ ہمیں پورا دین ماننا ہے، ہماری چوائس کا دین نہیں ہے، کہ ہمیں جو پسند آئے وہ کریں اور جو نہ پسند آئے وہ نہ کریں، اور ہم سمجھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے مسلمان بندے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرما برداری ہاتھ میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں بتا رہے ہیں اولئک، یہی لوگ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا کے لفظ کئی بار آیا ہے۔ اشتروا کے معنی ہوتا ہے اصل میں ایک چیز کو لے کے دوسری لے لینا، جیسے ہم پیسے دے کے کچھ خریدتے ہیں تو ہمیں وہ چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے ترجیح کرتے ہیں، ہم اپنے پیسے اس شخص کو دے دیں اور چیز خرید لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کیا ترجیح دی کہ انہوں نے اشتروا حیاتی دنیا، انہوں نے ترجیح کیا دی؟ زندگی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی انہوں نے، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہم یہ ایسے اعمال کر کے ہم اللہ کے نزدیک گنہگار بن جائیں گے اور ہماری آخرت خراب ہوگی، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں دنیا کا اسی میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو ہم نے یہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اور ہم بھی اگر اللہ کے تھوڑے احکامات مان رہے اور تھوڑوں کو نہیں مان رہے تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم آخرت کو ترجیح، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تو نہ یخفف، ہلکا کیا جائے گا، خفیف سے ہے، خفیف کا مطلب ہلکا ہونا، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یعنی کہ آخرت میں ایسے پھنسے ہوئے ہوں گے کہ نہ وہ اندر جہنم میں اندر ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ کوئی جہنم کے باہر سے آ کر ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کو جہنم سے نکالے، کہ کوئی شفاعت کر دے، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی آ کر ان کو کہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا خاص بندہ تھا اس کو چھوڑ دیں، نہیں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے، اور نہ ہی ان کا عذاب اندر سے جو ان پر عذاب ہو رہا ہے وہ کم ہوگا۔ تو یہ بہت ہی سخت ناراضگی والا انداز ہے، بہت ہی غصے والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ دین کو پورا کا پورا عمل کرنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بعض اوقات ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے، اور ہم دین سے بس ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو بخشائے ہوئے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہیں، ہمیں دین کو اچھی طرح سے سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم آخرت کے لیے چانس نہ لیں کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی حفاظت کریں اپنی۔ وَلَقَدْ، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق، آتینا، اللہ تعالیٰ اور ان کی جرائم بتا رہے ہیں کہ البتہ تحقیق لی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، موسیٰ کو ہم نے تورات دیا، الکتاب سے مطلب یہاں تورات ہے، وقفینا، اور پس کہتے ہیں گردن کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے بدھی، اس کو کہتے ہیں، تو قف کیوں کہتے ہیں کہ ایک مہروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک مہرا ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا دوسرے مہرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے،
نیچے تک چلا جاتا ہے گردن سے لے کر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پے در پے قف، جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایک موڑا دوسرے کے بعد آتا ہے، اسی طرح ہم نے پے در پے ایک کے بعد ایک ہم نے من بعد موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے بھیجے رسولوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی دیکھیں انسان ایک رسول نہیں آیا، ان کے پاس کتنے رسول آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پورا سلسلہ چلتا رہا اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ کہاں تک چلا جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول تھے جو کہ بنی اسرائیل میں آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ان کو ساری شریعت ان کو سمجھا دی گئی. ان کے بعد کئی رسول آئے یاد دہانی کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا آتینا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابن مریم لگاتے ہیں، یہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ مریم کے بیٹے تھے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا. البینات بینتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ روشن نشانیاں، واضح دلائل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے معجزات تھے کہ وہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردہ کو اٹھا دیتے تھے، اور بہت سے ایسے عجیب جو کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام آدمی اس طرح کے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے خاص رسول ہیں. تو ان کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے. وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی، ایدنا کسی کی تائید کرنا، مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کے لیے اللہ نے ان کی مدد کی. بروح القدس، ساتھ روح القدس کے. روح القدس کا یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام کو حدیث میں بھی روح القدس کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قدس پاک روح. تو قدس القدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناموں میں سے ہے. تو اللہ کی روح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اور یہ ایک عزت اور تشریف عزت کے لیے بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کا مقام اتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نسبت کی کہ میں پاک روح، اللہ کی بنائی ہوئی پاک روح. ویسے تو تمام روحیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عزت کا اس میں اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت سے کہا کہ اللہ کی پاک روح کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی تمام جو انبیاء تھے ان کے ساتھ وہی، ان کے پاس وہی لاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے ان کے معاملات میں. تو اب یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہودیوں نے بڑی غلط قسم کی باتیں پھیلائی تھی کہ یہ جادو کرتے ہیں اور یہ ان کے شیطانوں کی مدد لیتے ہیں، یہ سارے جو معجزات کرتے ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاکید کی بیان کی کہ نہیں یہ کوئی شیطان یا جادو کے عمل نہیں تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کیا کرتے تھے. اور دوسرا یہاں پر یہ بھی ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں اللہ عالم کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا اور اتنا ان کو گلو کیا گیا ان کے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ سارے ان کے معجزات جو تھے وہ اللہ کے اذن سے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ایسے معجزات کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اتنے انبیاء بھیجے، کئی ایک سلسلہ چلایا، لیکن ان کا کیا طریقہ تھا یہ آگے بتایا جا رہا ہے. آپ کا کلما، کیا پھر بھلا، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی، کلّا کا مطلب تمام، ماں جب بھی.
تو تمام موقعوں پر، ہر موقع پر جاکم، جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بیما، ساتھ اس کے جو لا تہوا، نہیں پسند کیا تم نے. ہوا سے ہے تہوا، ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، اور ہوا کا لفظ جو ہے وہ انسان کی خواہشات کے لیے بھی آتا ہے. خواہش کو ہوا کیوں کہتے ہیں کہ دیکھیے خواہشات انسان کو گرا دیتی ہے. انسان جیسے اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خواہش کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی رسول ایسی چیز لے کے آیا کہ ان کی خواہش کے خلاف تھی، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی تھی، انفسکم، تمہارے دل جو تھے، تمہارے دل کی خواہشات کے خلاف رسول کوئی بات کرتے تو تم کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے. استکبرا کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا بننے کی خواہش کرنا. بڑا نہیں ہوتا انسان لیکن بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اصل میں بڑا تو نہیں ہوتا لیکن اس کو بڑائی کا شوق ہوتا ہے، وہ بڑا بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود سے بڑا بنا لیتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں. تو اس کو استکبر کہتے، تکبر کیا تم نے. فریقاً، تو ایک گروہ کو، فریق پھر سے آ گیا، فریق ایک گروہ کو کذبتم، یعنی کہ جو انبیاء آئے تو انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا. کن کو جھٹلایا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا تھا. ان کو نہیں مانا کہ آپ یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت یحییٰ کو بھی جھٹلایا تھا. تو انہوں نے ایک گروہ کو، اور بہت سے انبیاء کے ساتھ یہ کیا تھا، انہوں نے ایک گروہ کی تکذیب کی تم نے، اور فریقاً، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم نے قتل ہی کر دیا. انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ کو سیڑھی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات کسی نبی نے بتائی تو تم نے کیا کیا؟ تم نے یا تو اس کو قتل کر دیا یا اس کو جھٹلا دیا کہ تم نبی نہیں ہو، ہم تم کو نہیں مانتے. تو دیکھیے یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے. ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر خواہشات جو ہے انسان کی، اگر اچھی خواہشات نہیں ہے، پاکیزہ خواہشات نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہشات اس کو گراتی ہے، اس کو نیچا کر دیتی ہے، اس کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اچھی خواہشات ہے، جیسے اگر کسی کے دل میں خواہش ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بڑا نیکی کے کام کر لوں، میں اچھے کام کروں، یہ خواہش اچھی ہے. تو اچھی خواہش جو ہے وہ انسان کو بلند کرتی ہے، لیکن جو بری خواہشات ہے وہ انسان کو نیچے کر دیتی ہے، انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم اپنی خواہش کے بندے ہو. اللہ تعالیٰ ان سے بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے کہ تم نے، یہ تمہارا طریقہ ہے کہ جب انبیاء آتے تو تم کیا کرتے ہو کہ تم جو ہے کسی کو قتل کر دیتے ہو، کسی کی بات مانتے ہو، کسی کو جھٹلا دیتے ہو. تو یہ دین نہیں ہوتا. دیکھیں انسان جب کہتا ہے میں اللہ کا فرما بردار ہوں تو پھر وہ ہر بات مانتا ہے، وہ ایک بات مان کے ایک کو نہیں ٹھکراتا، ایک رسول کو مان کے ایک رسول کو نہیں ٹھکراتا. فرما بردار، مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، مکمل سرنڈر ہے. تو اللہ کو یہ چاہیے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ تم ایک کو مانو ایک کو نہ مانو، تو پھر تم اپنی مرضی چلا رہے ہو، تم پھر اللہ کی مرضی پر کے اوپر نہیں چل رہے ہو. پھر انہوں نے کہا وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل غلف ہے، پردے میں. غلف کہتے ہیں پردہ، ہمارے دل غلاف میں ہے، پردے میں ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہماری اپنی شریعت ہے، ہمارا علم ہے، ہم کو تو ہمارے دل تو تمہاری باتوں سے بند ہے، ہم کو تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، ہم صرف اپنے دین پر چلتے ہیں. تو مگر اصل میں تو اپنے دین پر بھی نہیں چلتے تھے، کیونکہ
तौरात के अहकामात ही पूरे नहीं मानते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, इनके दिलों पर पर्दा नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि लानत की है उनको। और लानत होती है अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की मदद से दूरी। तो अल्लाह ताला की जब किसी को लानत लग जाती है तो फिर वो उसको फिर हिदायत नहीं मिलती, वो फिर नेकी के रास्ते पर नहीं आ सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने लानत की है उन पर बेकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र के सबब। इनके जो कुफ्र करते हैं, वो बाद चीजों को मानते हैं, बाद को नहीं मानते, बाद अंबिया को मानते हैं, बाद को नहीं मानते। तो इन सारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने लानत की इन पर। तो इस लानत के बाद अब क्या हुआ, फ़क़लीलन, तो बस थोड़ा सा ही जो युमिनून, वो ईमान लाएंगे, या थोड़े ही लोग ईमान लाएंगे। तो आपको पता है कि यहूदी बस थोड़े से ही ईमान लाए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बाकी सब के सब रुसवा हुए और उनको सख्त अजाब मिला, सख्त सजाएं मिली बाद में, क्योंकि उनके करतूत बहुत बुरे थे। इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे किसी दिन अच्छी तरह से इसके बारे में, इनकी हिस्ट्री पूरी। तो इस सबक में हमारे लिए क्या ख़ास याद रखने वाली बातें हैं। देखिए, पहली बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल के किस्से खोल खोल के हमें क्यों बता रहे हैं कि ताकि ये जो शरीयत वाली उम्मत थी, हमसे पहले सबसे बड़ी जो शरीयत आई, जो मुकम्मल शरीयत आई, वो यहूदियों को दी गई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। और उन्होंने जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज़ किया, और हमें बार बार बताया जा रहा है कि वो अल्लाह के गज़ब का निशाना हुए। तो क्यों अल्लाह के गज़ब के मुस्तहक़ हुए कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी चाहिए। इन्होंने दीन में कभी जो चीज़ इन्हें पसंद आई, इनकी नफ्स के मुताबिक जो चीज़ लगी, उसको तो उन्होंने ले लिया, और जो चीज़ इनके नफ्स के मुताबिक नहीं थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सख्त किस्म से उसको इन्होंने ठुकराया। यहाँ तक कि अंबिया कराम को इन्होंने अजियतें दी, उनको कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मनमानी का दीन चाहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें महफूज रखे। हमें चाहिए कि हम दीन को पूरे के पूरा इस पर अमल करने की कोशिश करते रहें, और जो चीज़ें हमारे नफ्स पर मुश्किल लगती है तो हम उससे अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो भी काम आसान कर दे, और हमें अल्लाह ताला अपना मुकम्मल फरमाबरदार बना दे। आमीन।